مائیں تو عظیم ہوتی ہیں، چاہے وہ اپلے بھی تھاپتی رہیں، لیکن جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کے عرش کو وہ مائیں بھی جنبش دے دیتی ہیں۔ لیکن جب ماں سجدہ ریز ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، جب ان کا وجود امت کو امانتیں دیتا ہو اور امت کی رہبری کے لیے گوہر تیار کرتا ہو، تو وہ مائیں عظیم ہی نہیں عظیم تر ہو جاتی ہیں۔ ماں کا وجود اللہ کی رحمتوں کا ایک ایسا روپ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی رشتے ہیں ان کا بدل موجود ہے۔ سمندر کی پاتال بھی لوگوں نے حاصل کر لی ہوگی، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اس کے سینے میں وہ دھڑکتا ہوا دل اور وہ درد مند ممتا رکھی گئی ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اقبال جیسا شخص جب اپنی ماں کو کھو دیتا ہے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے۔ دیار غیر میں ہے، ماں کی وفات کی خبر پاتا ہے تو رو رو کے کہتا ہے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کر کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا ہی پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، حاجی سے، معتمر سے، عالم دین سے، شیخ کامل سے، ہر ایک سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب مجھے اپنی دودھ دودھ راتوں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو پھر تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، اس کی کو بند یا کم کر دیں۔ امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر تھے۔ جب تشریف لائے تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ محبتوں کے امڑتے ہوئے اور پیار کی اس خوبصورت کہانی کو دیکھ کر کے حضور کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں، اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور پایا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ آج میرے والدین موجود ہوتے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی۔ عزتوں کی مسند اور وقار کی پگڑی جب بندے کو نصیب ہوتی ہے تو حسد کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، لیکن جس بے لوث انداز سے اور جس محبت بھرے لہجے میں ماں پکارتی ہے، دنیا کے اوپر کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ابھی 6 سال کی عمر تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے ننیال مدینہ المنورہ گئے تھے۔ واپسی پر ابوا کے ریت کے ٹیلوں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ام ایمن کو، جو اس سفر میں ان کی شریک تھی، کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ پھر انہوں نے حضور کو اپنے سامنے بٹھایا، کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھیں جو ہیں وہ برسنے لگیں۔ سیدہ نے حضور سے جو باتیں کی، ابن حشام نے اپنی سیرت میں ان کو لکھا ہے، بمشکل چند جملے حضرت آمنہ نے کہے کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُهْرَ، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا جا کرتا، ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ کے، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے، امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا چمن بولتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کی وہیں تدفین کی
اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیے۔ ہو بھی کیا سکتا تھا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، جب حضور بات کر رہے ہیں تو کتنے صحابی جنازے میں ہوتے، جنت سے جبریل پھول لے کر کے آتے، لیکن یہ مسافرت، تنہائی، غربت، پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیے، اور حضور روتے ہوئے ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے۔ امیر قریش کا وصال بھی 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ کلیجہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا ایک بچہ آج پھر دیواروں سے لگ کے رو رہا تھا۔ پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے بھی آئے، پھیلے ہوئے گڑھے بھی آئے۔ کون کون سے دکھ تھے اور کون کون سی مقاومتیں تھیں جو حضور نے نہیں سہی۔ عام الحزن کا دکھ بھی سہا، غزوہ احد کی سختیاں اور وہ مشکل ترین لمحات کے حضور کے سر پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں اشک تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ سارے دکھ بیت گئے، آج ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ وہ لمحے بیت گئے جب تم آوازیں کستے تھے، اب حکم ہے کہ نبی سے سرگوشی بھی کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہاں جبریل بھی بغیر اذن کے حاضر نہیں ہوتا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے تو آقا کریم نے مصلی پہ قدم رکھے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی اور پھر چھم چھم آنکھیں آنسو برسانے لگی، اور پھر کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مد برے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا ہوں۔ ماں اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہے کہ دنیا کے اوپر جس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہو، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جا رہے ہیں، دنیا آپ کے ایک ایک جملے کے لیے ترس رہی ہے، دنیا کی بڑی بڑی جامعات کے اندر آپ کے جملوں کو موتیوں کی صورت میں قبول کیا جاتا ہے، لیکن جب گھر سے نکلتے ہیں ماں کے پیار کا روپ تو دیکھیے۔ ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل و بینش کا سبق پڑھانے جا رہا ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے 2 لفظوں میں ماں کے پیار کا نقشہ کھینچ اور حد کر دی۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ لوگ پتہ نہیں اللہ کی رحمتوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ماں راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق تو مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے۔ ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں آیا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، ماں کو دکھ بھی کیوں دوں؟ اب ماں سو چکی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی۔ دروازے پر بیٹھ گئے، سردیوں کی لمبی رات تھی، بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، گھر کے اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں سمجھا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی اور وضو کر رہی ہے۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا اور فلائٹ ابھی لیٹ تھی، تو وہاں غنیمت ہے کوئی اردو یا پنجابی بولنے والا مل جائے، تو مجھے ایک بینچ پہ 2 آدمیوں کو پنجابی میں گفتگو کرتا ہوا میں نے دیکھا تو میں ان کی سمت لپک گیا۔ تو وہ ہندوستان کے لوگ تھے اور اپنے دوست کو الوداع کرنے آئے تھے۔
تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے عرصے کے بعد جا اپنے ملک، تو اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور کہنے لگا 19 سال 3 ماہ کے بعد میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں. اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے بھی پہچانیں گے کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے. تو کہتے ہیں میں نے دستک دی نا، تو ماں نے کہا بیٹے باجزید ٹھہرو میں آتی ہوں. تو کہتے ہیں ماں نے دروازہ کھولا اور میری حالت بکھری ہوئی، لباس پھٹا ہوا، بال الجھے ہوئے، پراگندہ حالت. ماں نے جب میری جانب دیکھا تو ہاتھ پھیلا لیے اور کہا اے اللہ، میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا. میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں ہے؟ جہاں ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا تو وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا تھا. تو اس وقت آپ نے مصر کو چھوڑ دیا تھا. شہر مدین کے قریب وہاں ایک کنواں تھا. جب وہاں لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے تھے تو 2 پارسا لڑکیاں پردے میں ملبوس ایک سامت اپنے جانوروں کے لیے کھڑے تھیں. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ مردوں کے ہجوم میں آنے سے گریز کر رہی ہیں، تو آپ آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو ہانکا اور ان کو سیراب کر دیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیا. انہوں نے اپنے والد صاحب سے جا کر کے کہا اور پھر ان میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ آئی. اللہ نے قرآن میں سارا وہ واقعہ بیان کیا ہے. کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا. حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھا تو اپنی ایک بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. کچھ عرصہ پاس رکھا، پھر مصر کے حالات ٹھیک ہوئے تو کہا واپس چلے جاؤ. جب واپس لے کر اپنی زوجہ کو آ رہے تھے اور حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا حمل سے تھی، رات کا موقع تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو دور سے آگ چمکتی ہوئی دکھائی دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رکو، میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں. جب آگ لینے گئے تو وہ ایک درخت چمک رہا تھا جو اللہ کی تجلیات کا مظہر بنا ہوا تھا. آواز آئی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. گئے تھے آگ لینے کے لیے، نبوت مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اس درخت کے وجود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا. واپس مصر آ گئے، وقت گزرتا رہا. جب کوہ طور پہ گئے اور اللہ کی رویت کا تقاضا کیا تو جواب ملا کہ تم میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے. تو پھر عرض کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جب بار بار کہہ دیا گیا تھا کہ تم میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے، لن ترانی، تو پھر یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ علماء کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہوا تھا، دل میں تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا لطف کیا ہوگا، اس لیے کہتے تھے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا. اب یہاں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک میں تو تیری تجلیات کو درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں اور اب مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے. انسان نے جہاں پہلے کوئی چیز دیکھی ہو دوبارہ وہاں آسان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اے موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا تو ماں نے کہا کہ بیٹے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے تو میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ تلاش کرنا. کہا موسیٰ اس وقت سے تمہاری ماں کی نگاہیں اس پہاڑ پہ لگی ہوئی ہیں، جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے. گو تم میری تجلیات کو درخت سے دیکھنے کے عادی ہو، لیکن اب چونکہ تمہاری ماں کی نظریں پہاڑ پہ لگی ہوئی ہیں تو جدھر ماں کی نظر ہوتی ہے وہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو یہ ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہیں اور اللہ کی کرم نوازیوں کا وہ گھنا سایہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ مثال اور مثل موجود نہیں ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو والدین کی خدمت کی سعادت نصیب ہوتی ہیں، اور وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو والدین کی بے ادبی کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. امام غازی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی ایسی ہے کہ دنیا کے اوپر بھی اس کا صلہ لازم ملتا ہے، آخرت میں اس کا صلہ جو ہے وہ تو ہے ہی. اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے.
وہ نیکی جس کی آخرت میں جزا تو ہے ہی، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ کہتے ہیں والدین کی تعظیم و توقیر ہے۔ اور وہ گناہ جس کی آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی بندہ رسوا ضرور ہوتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھر رسوا ہوتا اسے دیکھیں گے۔ اور اس شخص کو بھی دیکھ لیں کہ جو اپنے والدین کی تعظیم و توقیر بجا لاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کو زندگی بھر سرخرویاں، کامیابیاں اور بامرادیاں نصیب ہوں گی، اور زمانہ اس کے قدم چومے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا وہ گھنا سایہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا اگر کوئی مجسم پہ کر دیکھنے کا شوق ہو تو وہ والدین کا وجود ہے، بالخصوص ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا بدل اور جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ماں کو جنت کے اعلیٰ مقامات پر جگہ نصیب فرمائے اور ان کے درجے مزید بلند فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی خدمت کو شعار بنائیں اور کبھی بھی اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں، 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، ایک شیخ اور ایک استاد اور تیسرے والدین۔ والدین اگر ناراض ہو گئے تو اللہ کی کبھی بھی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کلمات پڑھے ہیں اس پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ امام رازی جیسے شخص نے یہاں عصر کے 4 محامل بیان فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، قسم مطلق زمانے کی انسان خسارے میں، چونکہ اس زمانے نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اس نے بڑے بڑے نامور لوگوں کو پیوند خاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا طوطی بولتا تھا زمانے میں، اور جو زمانہ جن کا باج گزار تھا، پھر زمانے نے اس کا نشان بھی نہیں پایا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، لیکن آج ان 150 حکمرانوں میں کسی ایک کا نام بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے، اور کون کسی کو یاد رکھ پاتا ہے؟ تو کہا کہ زمانہ سب سے بڑا اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کس نے تخت و تاج الٹتے اور بادشاہوں کے بساط لپٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دوسرا معنی عصر کا آپ نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ وقت عصر کی قسم فرما کر کے انسان کا خسارہ بیان کیا گیا، اس لیے کہ جب وقت عصر پہ چلا جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، اس لیے اس نازک وقت کی قسم فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کو تنبیہ کی ہے۔ تیسرا معنی جو بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ نماز رہ جاتی ہے، یا اس کو انتہائی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے آداب کی رعایت نہیں رہتی، یہ مصروفیت کا وقت ہے، کاروبار سمیٹنا بھی ہوتا ہے، اس وقت گاہک کا زور بھی ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ غافل انسان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہیں خسارے کا سودا نہ کرنا اور نماز عصر کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ چوتھا معنی جو آپ بیان فرماتے ہیں عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ اور امام رازی علیہ رحمہ نے یہاں جو دلیل دی وہ یہ کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ ارشاد کیا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم اس شہر کی۔ اچھا شہر کی قسم بھی وہ محبوب کی وجہ سے، مگر زمانے کی قسم حضور کی وجہ سے فرمائی ہے تو وہ شہر کی بھی حضور کی وجہ سے فرمائی۔ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، عرفات، مناب، بہت کچھ ہے،
قدم قدم پہ جلوے ہیں، انوار کی برکہ ہے، لیکن کہا محبوب عظمتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی۔ اچھا، یہاں بڑی خوبصورت بات شیخ محقق علیہ رحمہ نے کی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ علماء کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ علماء کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ نے ایک تیسری بات کی، بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ یہاں نشور وحدی کا لہجہ دیکھی، حد کر دی اس نے۔ وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک اس درخت کی خوشبو، اس درخت کی چھاؤں سے بھی خوشبو آتی ہے جہاں آپ چند لمحوں کے لیے بھی رکے ہیں۔ ویسے ظہوری کا انداز تو سادہ ہے لیکن ہے دو قدم آگے۔ وہ کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کی عوارف المعارف تصوف پر بڑی جاندار کتاب ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ جیسے بزرگ نماز عصر کے بعد اس کتاب کا درس دیتے تھے، اور میں کہتا ہوں جس شخص کو عوارف المعارف جس نے نہیں پڑھی ہے وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر نکلتے ہیں، جس طرح وہ فارمی چوزے نہیں تیار ہوتے 3 ماہ کے اندر 3 ماہ میں پیر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب سا تماشا لگ گیا ہوا ہے اور لوگوں نے اس شعبے کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج حالات تو یہ ہیں کہ پیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مرید مل جائے اور شور کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری بیعت ہی ہو جاؤ، نہیں تو طالب ہی ہو جاؤ، ہماری بیعت تو کرو۔ عجیب ایک رنگ بنا ہوا ہے، عجیب ایک ڈھنگ بنا ہوا ہے۔ تو جس شخص نے جو ہے یہ معاملہ نہیں دیکھا تو تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت شیخ شہاب لکھتے ہیں، ایک مرید نے آپ سے سوال کیا حضرت اس دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو مرید نے سوال پر شیخ نے جواب دیا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے، گنبد خضرا والی جگہ۔ مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہوگی۔ جب مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں جائیں گے تو جنت افضل، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ ایک حدیث ہے کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو آپس میں الجھ پڑیں، قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ محراب کے ساتھ جو صف ہے وہ پہلی صف ہے، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو بتاؤ محراب کے ساتھ والی صف صف اول رہے گی؟ شرف برآمدے میں آ جائے گا۔ امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں آ جائے تو بتاؤ شرف برآمدے میں رہے گا، شرف صحن میں آ جائے گا۔ امام وہاں سے مصلی اٹھا کے چھت پہ چلا جائے، شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ یار 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما امام اگر مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں، مصلی حال میں رکھے تو شرف حال میں، مصلی چھت پہ رکھے تو شرف چھت میں۔ نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے میں، مدینے میں ہو تو شرف مدینے میں، جنت میں ہو تو جنت شرف جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو کہا محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں تم جو رہتے ہو تمہاری وجہ سے اس کی قسم فرما رہا ہوں۔ تو امام غزالی یہ دلیل دیتے ہیں، رازی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی اور سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں، چونکہ سب سے بہتر زمانہ حضور کا زمانہ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے اس کو روک کے کہا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کیوں نہیں چاہیے، تو اس کو 2 روپے کی بیچ رہے؟ تو اس نے کہا تم نہ خریدو، ریٹ میرا یہی ہے۔ کہا وجہ تو بتا۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے۔ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے جمال کی، قسم تیرے زمانے کے حسن کی، انسان خسارے میں۔ اچھا انسان خسارہ مانتا نہیں، کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں،
کہاں چل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئی، کہاں پہننے کے لیے لباس بھی میسر نہیں تھے اور کہاں اتنا لباس کے بدلنے کی باری نہیں آتی، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ دستیاب نہیں تھا اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ انسان کہتا میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو زمین کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اتر جاتا ہوں، میں تو ہواؤں میں جھولتا ہوں، میں تو عالی نصب کوٹھیوں میں رہتا ہوں، میں خوبصورت لباسوں میں ملبوس ہوتا ہوں، میں تو زمین کی تنابیں تھام چکا ہوں، میں تو سورج کی کرنوں کو مسخر کر لیا، پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ اچھا انسان خسارہ مانتا نہیں ہے اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسم فرما رہا ہے کہ محبوب یہ خسارے میں۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اصل خسارہ انسانیت کا ہے۔ اگر انسان ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر پانی کی تہ میں اترتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، وفا، ہمدردی، غم گساری، پیار۔ یہ تو ساری چیزیں فنا ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، انسانیت کے پرخچے نہیں اڑ رہے، انسانوں کی تذلیل نہیں ہو رہی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ کہاں گئی انسانیت؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گئے، تو کہا قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے ہوئے لوگ دیکھنا ہے تو کہا آؤ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ آج کا انسان تو دہشت گرد ہے نا، آج کا انسان تو ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان تو گلے چیرتا ہے، آج کا انسان تو زخم لگا کر کے کتے چھوڑتا ہے۔ لیکن آؤ محبوب کے زمانے میں تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے، تمہیں حیدر کرار جیسے لوگ ملیں گے۔ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے۔ خسارے کا ایک دوسرا پہلو جس کو شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خسارہ یہ ہے کہ اپنی سانسوں کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن بڑا نہیں ہو رہا، یہ چھوٹا ہو رہا۔ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو تک آ جاتا ہے۔ کبھی آپ رکے ہوں اشارے پہ جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو کتنی جلدی کام زیرو پہ آتا ہے، کہیں سے 90 سے الٹی چل رہی ہے، کہیں 60 سے، کہیں 30 سے۔ ہماری زندگیاں بھی الٹی چل رہی ہیں اور لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ زندگی کا خسارہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں اس نے پھٹے پہ رکھی تھی برف اور ساتھ آواز لگاتا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لو۔ اگر تم نے برف نہ خریدی، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال بھی لٹتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کل مہنگا بیچ لیں، لیکن برف بیچنے والے کے پاس اگر آج گاہک نہ آیا تو کل جو ہے وہ برف ہی نہیں ہوگی، کمائی کیا کرنی ہے؟ تو وہ دہائی دے رہا تھا او بازار میں گزرنے والوں مجھ سے برف لیتے جاؤ، اگر تم نے برف نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے، میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی تو میرے پاؤں رک گئے اور پھر میں نے اس کو کہا میاں میرا سودا بھی تیرے جیسا ہی ہے، میں بھی اپنی زندگی کی برف سانس سانس کر کے پگھلا رہا ہوں، اگر اس برف کے بدلے میں، اس سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتا ہوں تو زندگی کام آ گئی، ورنہ زندگی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اچھا خسارے کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے، وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے، اسے دوسرے حسن سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں شے کے خسارے۔ مثال کے طور پہ چاند ہے، اس میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، چاند کہتا ہے میں خوشبو کے خسارے میں۔ پھول کہتے ہیں ہمارے میں خوشبو ہے لیکن اندھیرے کمرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا، ہم خوشبو کے خسارے میں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو تاثیر ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن مجھے پر نہیں لگے، میں اڑ نہیں سکتا۔ کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا سونا لیکن میرے پاؤں بدصورت۔ انسانوں میں دیکھ لیں، ایک بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان کہتا ہے میرے پاس جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھو، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں اب معصومیت بچپن کی نہیں رہی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔
وہ اقبال نے کہا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تو بچہ اس سے بھی لطف کشید کرتا، آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے، اس وقت جو ہے وہ کنڈی ہلنے سے بھی لطف آ جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ آپ نے دیکھا کہ باہر کوئی گلی میں ریت پھینک جاتا اور بچپن میں بچے پاؤں کے اوپر اس کو تھپک کر ہولے سے پاؤں نکال لیتے، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی۔ آج مکان اور محل اور کوٹھیاں بنا کر بھی وہ مسرت نہیں ملتی جو روز کئی بار ملتی تھی۔ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بےتاب ہے، کیسا بچپن کا دور تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، عجیب منظر تھا، عجیب زمانہ تھا، عجیب حالات تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا۔ بوڑھا کہتا ہے میرے پاس تجربے تو کتاروں میں ہیں، لیکن کیا کروں میرے پاس اب معصومیت بچپن کی نہیں رہی ہے، لہٰذا میں اس خسارے میں ہوں۔ ہر طرح ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے میرے پاس سحری کے سجدے تو ہیں لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ ایک عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا جمال تو ہے لیکن میں شاعر نہیں ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں شاعر تو ہوں لیکن خوشگلو نہیں ہوں۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے۔ اور پھر اگر تم نے کوئی ایسی ذات دیکھنی ہو جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو آؤ مدینے میں آ جاؤ۔ اللہ نے ایک ذات ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن رکھ دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں میں حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال دیکھا ہوگا، تم نے پربتوں پہ اگے ہوئے درختوں کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے بزم کواکب سے چھنتے ہوئے نور کو دیکھا ہوگا، تم نے ساون کی بدلیوں کا مزہ بھی کشید کیا ہوگا، تم نے موسموں کی رمجم بھی دیکھی ہوگی، تم نے رنگوں کی کائنات اور جہانوں کی بو کلمونیاں بھی دیکھی ہوں گی، تم نے پیچ و تاب کھاتی ہوئی ندیوں کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، اور تم نے کوسے قزح کے رنگ بھی دیکھے ہوں گے، تم نے دھنک کی شوخیاں بھی دیکھی ہوں گی۔ لیکن یہ سارے حسن اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے میں صرف ایک محمد بنا دیا ہے، اور سارے حسن اس ایک ذات میں جمع کر دیے۔ باقی ہر شے خسارے میں ہے، اگر خسارے سے کوئی بچی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، خسارے سے وہی بچے گا جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ الایمان ہے یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور سے وابستگی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اب تو خیر زمانہ بدل گیا، جو بوڑھے بزرگ ہیں ان سب کے سامنے وہ تصور آ جائے گا کہ وہ پہلے چکی سے آٹا پیستے تھے، اور وہ کیسا زمانہ تھا کہ مائیں چکی بھی پیستی تھی، میرے رسول پہ درود بھی پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، آج گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، پاپ میوزک کی صدائیں آتی ہیں، اس لیے آج برکت اٹھ گئی، اور ہم بھاگے عاملوں کے پاس کہ ہمیں کسی نے سایہ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، وہ بے برکتی کا تعویذ تو ہم نے خود ڈال دیا۔ صبح اٹھ کے گھر میں کتاب رحمت قرآن مجید کو کھولا جائے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ وہ مائیں صبح اٹھتی تھی اور چکی پیستی تھی اور میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی تھی، اور پھر بچے جب اس آٹے سے پکی ہوئی روٹی کھاتے تھے تو ان کے سینے میں بھی نور اترتا تھا۔ تو وہ چکی بہت سارے لوگوں نے دیر تک رہی ہے گھروں میں، بس بطور علامت رکھی ہے کافی لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھے اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک، اور درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے، اور اس کے دائیں بائیں تھوڑا سی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانے ڈالتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے تھے۔ پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ کے رہ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہی خسارے سے بچے گا، ورنہ انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان ہے۔ ایمان حضور کو جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے، ذہنی تعلق کا نام نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ہے، شعوری تعلق اور واسطے کا نام نہیں ہے، قلبی اور روحی تعلق حضور کے ساتھ ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بعد دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے، اختصار ملحوظ ہے مجھے، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ گو ہمارے احناف کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں، نفس ایمان میں داخل نہیں ہے، ایمان مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے۔ ایمان اگر دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہیں، ایمان اگر
شجر ہے تو اعمال جو ہیں اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کی زبان پر کلمہ رہ جائے گا لیکن ان کے پاس اعمال کی پونجی باقی نہیں رہے گی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ امام غزالی کہتے ہیں جس دور کی حضور نے نشاندہی کی تھی وہ میرا دور ہے، صدیوں قبل کہے گے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج کے ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے ہم کیا احسان کرتے ہیں؟ جو می گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں مسلمان تو کانپ جاتا ہوں چونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے دامن میں آنا ہوگا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج تو نہیں۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے آ جاؤ، دور دور سے نہ اسلام کو دیکھو، ٹکڑیوں میں بانٹ کر اسلام کی بات نہ کرو۔ اگر آئے ہو تو پھر سچے سچے آ جاؤ، سیدھے سیدھے آ جاؤ۔ تمہارے اعمال گواہی دیں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، تمہارا انداز زندگی گواہی دے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور دیار غیر میں تم پاسپورٹ پیش کرتے پھرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری صورت ایسی ہونی چاہیے، تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے، طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، تمہارے انداز زندگی بتا دیں کہ حضور کا غلام۔ آج کل تو ایک فیشن کے طور پہ جملہ ہے، آپ کو سننے کو ملتا ہے، بہت سارے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، سوائے فیشن کے اور کچھ نہیں، یہ بات کہی جاتی ہے آج کل بڑا مشکل ہے جی دین پہ چلنا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا تو باہر گن مین کھڑا ہے کہ اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے اندر، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، اے سی چل رہے ہیں، نرم اور گداز اور مخملی مسلح بچھے ہوئے ہیں۔ جو گداز اور نرم مسلوں پہ پیشانی رکھ کے سجدہ کرتا ہے اور ماحول بھی اس کی طبع کے مطابق ہے، باہر گن مین بھی کھڑا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے نہیں کہا تھا تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ دکھ تو سارے وہ تھے کہ مشکلیں تو انہوں نے سہی، جب انہوں نے کہا اللہ ایک ہے تو پھر اس کی پاداش میں کیا کچھ نہیں سہا۔ زنجیریں ڈالی گئی، پاؤں باندھے گئے، میخیں ٹھونکی گئی، زبان پہ انگارے رکھے گئے، مشق ستم بنایا گیا، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات، کیا کیا نہیں تھا جس کا انہوں نے سامنا نہیں کیا۔ بھاری پتھر سینے پہ رکھ کے تپتی ہوئی ریت پہ بھی رکھا گیا، گلے میں رسی ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا بھی گیا، لیکن بلال ہیں کہ عہد عہد پکارتے۔ کسی نے گزرتے دیکھا کہ بلال مسکرا رہا ہے اور ظالم کوڑے مار رہا ہے، کہا بلال یہ عجیب ماجرا ہے، تمہارا آقا تمہیں کوڑے مار رہا ہے، تم آگے سے مسکرا رہے ہو، بات رونے کی ہے؟ تو بلال نے ہنس کے کہا کہ جب تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک چمڑی ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی۔ یہ محض زبان سے ایک دعویٰ نہیں کر دیا ہے، جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک مجھے اس کی گواہی دینا ہوگی، میرے اعمال اس کی گواہی دیں۔ ہمیں تو مشکل آئی نہیں ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور کفار کی جانب سے آنے والی مشکلات کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خباب تم اس بات سے گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا، کیا ہم ان لوگوں کی کہانی بھول جاتے ہیں کہ جن کی ٹانگوں کو دو مختلف اونٹوں کی ٹانگوں سے باندھ کر کے کہا منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگا دیں گے، اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے، اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس شخص کا بدن چرنے لگا، سرخ سرخ قطرے گرنے لگے، جب تک زبان بولتی رہی لفظ یہی تھے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں، وہ مضبوط دل گردے والے لوگ تھے، یار صرف 100 سال ہوا اس بات کو۔ یہ طاہرہ نامی عورت کا ذکر اقبال نے نظم کیا ہے، یہ بالکل ایران آپ کی ہمسائیگی میں۔ عورت کمزور دل اور دماغ کی مالک ہوتی ہے، اس کو پکڑا اور ایک اندھے کنویں کے کنارے پہ کھڑا کیا،
اور اس کے سامنے سانپ اور بچھوؤں کے ٹوکرے ڈالے اور کہا کہ اس میں پہلے ہی سانپ اور بچھو بہت سارے تھے، لیکن تیرے یقین کو بڑھانے کے لیے ہم نے تیرے سامنے اس میں بچھو اور اژدہا اور سانپ ڈالے ہیں، بتا کیا پروگرام ہے؟ اپنے نظریے سے منحرف ہوتی ہے یا تجھے پھینک دیں؟ اس نے کہا ایک رات کی مہلت دے دو۔ مہلت مل گئی، رات گزری، صبح پھر اٹھا کے لے آئے، کہا بتا کیا پروگرام ہے؟ کہا پھینک دو۔ کہا رات تو نے سوچا نہیں؟ کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تو نہیں مانگی تھی، رب کو منانے کے لیے مانگی تھی۔ میں نے عرض کی مالک میں کمزور ہوں، عورت ذات ہوں، یہ جب مجھے پھینکیں گے تو سانپ میرے بدن کی بوٹیاں نوچیں گے، میرے سے لپٹ جائیں گے اور میرے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ میں عورت ذات ہوں، چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ باہر ہنسیں گے۔ میرے مالک اپنی بندی کو اتنا تو حوصلہ دے دے کہ یہ میرے ٹکڑے بھی سانپ کر دیں لیکن یہ میری سسکی بھی نہ سننے پائیں۔ میں نے رات اللہ کو استقامت مانگ لی ہے، حوصلے اور صبر کی دعا مانگ لی ہے، تم پھینک دو مجھے وہاں اور پھر دیکھنا کہ تم میری سسکی بھی نہیں سننے پاؤ گے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو تصور میں کسی ایسے اندھے کنویں پہ کھڑا کر لیں، پھر ظالم ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھیں اور پھر اپنے ایمان کو تولیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سال کے اندر 10,000 لوگ جو ہیں وہ چند ٹگوں کی خاطر مرزئی ہو رہے ہیں، بیرون ملک نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مرزئی ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ کہاں وہ لوگ اور کہاں آج کا زمانہ؟ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے حسن و جمال کی، تیرے زمانے کی خوبصورت جو ہے وہ گھڑیوں اور لمحوں اور ساعتوں کی، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ خسارے سے بچے گا کیا؟ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک وہ جس کے ہاتھ میں ایمان ہے اور دوسری شرط یہ پائی جاتی ہے اعمال صالح ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بات مختصر، حق سے مراد امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلام ہے، حق سے مراد دین ہے، اور حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کتاب رحمت قرآن مجید ہے۔ یعنی مسلمان اہل ایمان اگر خود بچ گئے، ایمان اور اعمال صالحہ نصیب ہو گئے، اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ وصیت کے عمل کو آگے جاری رکھتے ہیں اور کتاب رحمت کی تبلیغ اور اس کا ابلاغ کرتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک اس بات کو پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچانے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ تواصو، یہ بار بار تکرار کرنا، مسلسل ایک قطرہ روز پتھر پہ پڑے تو اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اگر وصیت کا عمل تسلسل سے جاری رہے، ماں کہے بیٹا غلط راستے پہ نہیں چلنا، باپ کہے غلط راستے پہ نہیں چلنا، سکول میں آئے تو مدرس کہے غلط راستے پہ نہیں چلنا، معاشرہ ٹوکے، حالات روکیں، تو ایک ستھرا انسان مارز وجود میں آتا ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ وصیت کا عمل رک گیا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، یہ عجیب سی بات ہے۔ ہر بندہ یہ کہے ہمیں کیوں نہ لگے، ہم نے اس میں معاشرے کو نہیں سنوارنا، اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا، کوئی غلط راہ پہ چل رہا تو اس کو روکنا نہیں ہے، کسی خراب اور غلط راہوں پہ چلنے والے کے راستے میں جو ہے وہ ہم نے بند نہیں باندھنا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے اور عجیب سا فلسفہ تراش لیا گیا کہ ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہ لگے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد آگے وہ وصیت کے عمل کو شروع کرتا ہے اور وہ لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاتا ہے۔ اور وصیت کا اہم معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب رحمت کی جو ہے وہ تبلیغ کو، اس کتاب رحمت کے ابلاغ کو جو ہے وہ ہم آگے پہنچائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے قرآن مجید کے جو ہمارے اوپر حق ہیں، کسی حق کو بھی ہم کما حقہ ادا نہیں کر رہے، اور سب سے بڑی کوتاہی قرآن مجید کے اس حق میں ہو رہی ہے کہ ہم اس کتاب رحمت کو جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس مقصد سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی مریض کو پھونک مارو تو اس کو شفا ملے گی، اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر کسی گھر میں یا فیکٹری میں تلاوت کیا جاتا ہے تو وہاں برکت ہوگی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے اصالہ ثواب کرو، مرنے والے کی قبر میں اجالے اور روشنیاں اتریں گی، کوئی اس بات کا انکار نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا قرآن مجید نازل اس لیے ہوا تھا؟ یہاں اقبال کا لہجہ دیکھیے، وہ کہتا ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ کہتا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن غور طلب پہلو یہ ہے کہ
کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کر لی ہوتی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آخری بات جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ عبادات پر صبر بھی علماء تفسیر لکھتے ہیں، اور راہ حق کے اندر جو مشکلات آئیں، جو تکالیف آئیں، ان تکالیف کو ہنس کے سہا جائے، اس پہ صبر کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو عطا ہوتی ہے کہ وہ آنے والے مصائب کو جھیلے اور آنے والے مصائب پر صبر کرے۔ اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اجر دے گا، بلکہ جو عشاق کی کہانی ہے وہ تو اس سے بھی جو ہے وہ دل آویز ہے۔ نہ صرف وہ صبر کرتے ہیں، جب راہ خدا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو ہنس کے قبول کرتے ہیں کہ یہ میرے راستے، ہمارے مالک کے راستے میں آ رہے ہیں۔ اس شخص کی کہانی کتنی دل آویز ہے جس کو اقبال نے نظم کیا کہ خود ہی بلند تھی خوں گرفتہ چینی، کہنے لگا جلاد سے دم تعزیر، ٹھہر ٹھہر کے بڑا دل کشا ہے منظر، میں دیکھ تو لوں تابناکی شمشیر۔ اس مزدور کو پکڑا گیا، جب جلاد اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا میری ایک آرزو ہے کہ جب تو میری گردن کاٹے تو دست قاتل سے مقتول کی گردن تک تلوار کا جو سفر ہے اس کو مختصر نہ کرنا، ایک جھٹکے سے میری گردن نہ کاٹنا، چونکہ یہی تو لذت ہے، یہی تو سرور زندگی ہے۔ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، یہ تو عید کا حلال ہے، چاند ہے، اس لیے یہ جو سفر ہے دست قاتل سے مقتول کی گردن تک تھا، یہ مختصر نہ کرنا، کیونکہ ساری لذت تو رکھی اس میں گئی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کہ بڑا دل کشا ہے منظر، میں دیکھ تو لوں تاب نہ کیے شمشیر۔ تو کہا کہ مجھے جو ہے وہ قتل کرنا ہے تو یہ سفر مختصر نہ کرنا، لمبا اور تو اس کو طول دے دینا۔ تو جو اہل اللہ ہیں، جو خواص ہیں، انہیں تو اس تکلیف میں جو اس راستے میں آتی ہے اس سے بھی لذت کشید کرتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہاں میاں صاحب کا لہجہ بھی دیکھیے، وہ فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ بارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اگر ان کی رضا اس میں ہے تو پھر میں دکھوں کو سینے سے لگاتا ہوں، چمٹاتا ہوں، میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ پھر زندگی کی وہ کشاکش، زندگی کی وہ سختیاں اور زندگی کا وہ جبر، اس کو پھر جبر مسلسل نہیں کہتا ہے۔ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، یہ کسی صوفی کا مزاج نہیں ہے۔ اس جبر مسلسل کو وہ اپنے لیے لطف کا سامان بنا لیتا ہے، اس کے لیے سامان راحت بن جاتا ہے۔ اور یہاں اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز راضی۔ زندگی تو نام اسی کا ہے، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ ہمیں حضور کے قدموں کا صدقہ خسارے سے محفوظ رکھے۔ جو خسارے سے بچ جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو حضور کے دامن سے وابستہ۔ میں نے کہانی سنائی کہ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی، لیکن آج ان کی قبریں بھی پرانی ہو گئی اور پھول بھی مہنگے ہو گئے۔ اور دوسری طرف داتا گنج بخش علی اجویری کی چوکھٹ پہ جا کے بھی دیکھ لو، نہ ان کی قبر پرانی ہوئی ہے، نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ گھر گھر۔ یہ ان لوگوں کے نام کا چراغاں ہے جو اپنی زندگی کو اپنے آقا و مولا کے نام لگا دے۔